جیلی میڈیا میں ایک بار پھر خوش آمدید اور سب کو 2024 نیا سال مبارک ہو۔ تو اس نئے سال کے اس پہلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب کاکڑ صاحب کے حالیہ اس قدم کے بارے میں جو انہوں نے پاکستان میں 2024 کے نئے سال کی تقریبات کو مکمل طور پر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، فلسطین کی انتہائی تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی۔ تو یہاں چند باتیں ان پیک کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ جاری ہے اسے لے کر کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات سے انکاری نہیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور وہاں جو بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور وہ تمام محرکات جو اس جنگ کا باعث بنے، ان تمام چیزوں کو ہر کوئی قابل مذمت ہی سمجھتا ہے۔ باقی رہی بات غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ایک طرف پاکستان میں افغان مہاجرین کو جس طرح سے پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنے شارٹ نوٹس میں کہ یہاں سے اپنا سارا گھر بار ساز و سامان پیک کریں اور یہاں سے نکل جائیں، تو یہ پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے لوگوں کی دیکھا جائے تو منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کا کوئی ثانی دنیا بھر میں نہیں ملتا۔ دوسری طرف سال ہا سال سے دیگر مسلمانوں پر چائنا کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، پاکستان نے کبھی بھی کنوینینٹلی ان کی مذمت نہیں کی۔ ابھی حال ہی میں 2000 سے زائد مساجد کو چائنا میں مسمار کر دیا گیا ہے، اور بہت سی مساجد کے گنبدوں کو چائنا کے طرز تعمیر یعنی آرکیٹیکچر کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔ چائنا میں مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے مخصوص کیمپوں میں ری ایجوکیشن حاصل کریں، یہاں تک کہ وہاں انہیں پورک کھانے پر بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کی دوستی چائنا کے ساتھ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ گہری ہے، لہٰذا پاکستان نے کبھی بھی چائنا کو اس پر نہ تو ملامت کی ہے اور نہ ہی سفارتی سطح پر ان کے ساتھ کوئی اس موضوع پر بات کی ہے۔ اس کے برعکس پاک چائنا دوستی کے ڈھول بجائے جاتے رہتے ہیں۔ اب رہی بات نئے سال کی، تو پاکستان کے سوا باقی تمام دنیا بھر میں نیا سال بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا، یہاں تک کہ اسلامی دنیا میں بھی، بلکہ UAE کے برج خلیفہ میں جو آتش بازی کی گئی، جس طرح سے وہاں سیلیبریشن کی گئی، وہاں کہا جاتا ہے کہ 50,000 سے بھی زائد فائر ورکس کیے گئے، جن کا نظارہ پوری دنیا نے انٹرنیٹ پہ کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی نیا سال منایا گیا، اور 57 اسلامی کنٹریز میں پاکستان کو چھوڑ کر سب نے نیا سال بھرپور انداز سے منایا۔ یہ نیا سال اس لیے بھی یونیک تھا کیونکہ 2019 سے جب سے کووڈ-19 کی موذی وبا، جان لیوا وبا نے پوری دنیا کو 4 سال تک اپنی گرفت میں جکڑے رکھا، اور نیا سال منانے کی تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کے عام معاملات بھی انتہائی بری طرح سے متاثر ہوئے، لاکھوں اموات ہوئیں اور کئی گھر اجڑ گئے، اور دنیا بھر نے اذیت اور تکلیف کے وہ مراحل طے کیے جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں شاید بہت کم ملتی ہو۔ تو 4 سال بعد جب 2023 کے اینڈ پر یہ نیا سال منایا گیا اور 2024 کی آمد کو بڑے جوش و جذبے سے خوش آمدید کہتے ہوئے منایا گیا، تو پوری دنیا نے نہ صرف یہ نئے سال کی آمد بلکہ کووڈ-19 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب پوری دنیا نے نئے سال کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ویلکم کیا۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ قدم، جہاں انہوں نے فلسطینیوں کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نیا سال نہ منانے کا فیصلہ کیا، وہاں وہ یہ بات بھی بھول گئے کہ پاکستان کے مسیحی نیا سال نہ صرف پوری دنیا کے ساتھ محض اسے تہوار سمجھتے ہوئے مناتے ہیں، بلکہ نئے سال کے ساتھ مسیحیت کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ نیا سال عیسوی کیلنڈر کا نیا سال ہے، اور پوری دنیا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ کیا، وقت کیا، اور ماہ و سال کے اوقات اور ہر طرح سے دنیا بھر کا سارا کاروبار اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ مسیحی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کا نیا
نیا سال ہے اور پوری دنیا اسے پورے جوش و جذبے سے مناتی ہے، کیونکہ پوری دنیا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کسی کا بھی اس سے فرار نہیں ہے۔ تو جہاں پوری دنیا نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا، یہاں تک کہ نارتھ کوریا جیسے کمیونسٹ کنٹری اور دنیا کے ہر طبقے نے، ہر مذہب کے ماننے والے نے، ملحدوں نے، سب نے 2024 کو نہ صرف نئے سال کے طور پر بلکہ کووڈ-19 کے بعد پہلے بار نیا سال اس طرح سے منایا گیا جیسے کہ ایک آفت سے جان چھوٹی ہو اور دنیا ایک بار پھر اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ تو پاکستان نے یہ صرف فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نیا سال نہ منانے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک تعصب جو مسیحیت اور مسیحی دنیا کے ساتھ پاکستانی لوگوں کو خاص طور پر برتنے کا خبت ہے، کریز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منافقت، چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، افغانیوں کو جس طرح سے پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ایک طرف تو یہ سب مناظر جن پر پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتی، تو دوسری طرف جب مسیحیوں کا ایک بہت بڑا تہوار نیا سال آیا تو اس پر بین لگانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو پاکستانی حکومت کو، پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ مسیحیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے۔ نیا سال مسیحیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ مسیحیوں کے لیے اس لیے کیونکہ اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ نیا سال، یہ کیلنڈر مسیحی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اے ڈی اور بی سی کیلنڈر ہے، جس کا ڈائریکٹلی تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے اور مسیح کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اسے قبل از مسیح یا بعد از مسیح، بی سی یا اے ڈی کے طور پر پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگوں کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ اپنی آنکھوں سے تعصب اور منافقت کی پٹی اتار دیں اور کبھی تو معقولیت اور دنیا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں۔ نئے سال کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے، کسی کو بھی اس سے فرار حاصل نہیں ہے۔ مسیحیوں کے لیے نیا سال مسیح کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا مسیح کے اسی کیلنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جہاں آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا، وہاں ضروری تھا کہ آپ مسیحیوں کے مذہبی جذبات کا بھی احساس رکھتے کہ نئے سال کا مطلب صرف جشن منانا ہی نہیں، بلکہ مسیحیوں کے لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور دنیا بھر کے لیے ایک نیا کیلنڈر جو آج پوری دنیا میں رائج ہے، یہ موقع اس کے نئے سال میں داخل ہونے کا بھی ہے۔ تو تمام مسیحیوں کو نیا سال مبارک ہو، نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ پوری دنیا کو، کیونکہ پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا نے نئے سال کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ویلکم کیا، اور ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا اس نئے سال میں جب داخل ہوئی ہے، دنیا کے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ پاکستان میں تو سارے مسلمان ہیں، ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے نا جو کرسچن اور دوسری کمیونٹی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ تو پاکستانی خود ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ Wishing everyone a very blessed new year.